والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللہ کا بہت ہی بڑا فضل و کرم احسان و شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ماہ رمضان المبارک کی 27ویں رات میں قیام اللیل کی توفیق بخشی. درود و سلام نازل ہو انبیاء کرام علیہ السلام پر بطور خاص امام الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے شب قدر کی عظمتوں کو امت کے سامنے ظاہر کرنا. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اور بہنوں، آج کی اس نشست کا عنوان ہے فتنہ تکفیر سے ہوشیار. فتنہ تکفیر کیا چیز؟ انشاءاللہ الرحمن بالکل ہی اختصار کے ساتھ عام فہم انداز میں اس حقیقت کی وضاحت آپ کے سامنے کی جائے گی اور تکفیر کی سنگینی کا تذکرہ کیا ہے. اسی مناسبت سے سب سے اہم دعا جو ہر انسان ہر نماز کی ہر ایک رکعت میں لازمی طور سے کرتا ہے، اس دعا پر مشتمل آیات کی تلاوت کی گئی. ہم میں سے اکثر و بیشتر کو یہ آیتیں یاد بھی ہیں اور ان کا بظاہر معنی مطلب معلوم ہے. یہ الگ سی بات ہے کہ جب عملی زندگی میں ان دعاؤں کو برتنے کی نوبت آتی ہے تو ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ اس سے عاری اور خالی نظر آتے ہیں. موجودہ پرفتن دور میں اس عنوان کی وضاحت اہمیت کی حامل ہے
اسی لیے اس عنوان کا انتخاب بھی کیا گیا اور بڑی سنجیدگی اور متانت و دیانت کے ساتھ راہ اعتدال کو مد نظر رکھتے ہوئے اس حقیقت کی وضاحت انشاءاللہ کی ہے۔ فتنہ تکفیر دو لفظ پر مشتمل یہ جملہ ہے، تکفیر کا فتنہ۔ فتنہ جانتے ہیں، فتنہ و فساد کے معنی میں لے لیجیے، خلفشار پیدا کرنا، لوگوں کو پریشان کر دینا، ماحول کو بگاڑ دینا، خطرات لیا۔ جبکہ تکفیر کا معنی ہوتا ہے کسی کو کافر بنا دینا، یعنی کافر بنانے کا فتنہ جو چلا ہوا ہے اس کے سد باب کی کوشش کی جائے اور اس کی سنگینی کا اظہار کر کے عوام و خواص کو اس سے متنبع کر کر اس کی خرابیوں سے دور رہنے کی تربیت۔ یہ فتنہ صرف کلکتہ میں نہیں، تقریباً عالمی پیمانے پر یہ فتنہ سر اٹھا چکا اور ایسا لگتا ہے کہ جڑ بھی پکڑ چکا ہے۔ کسی ایک فرقے اور کسی ایک علاقے کی بات نہیں، جس طرف نگاہ دوڑائیے وہاں اس فتنہ تکفیر کا تذکرہ ہے۔ آخر تکفیر کے فتنہ کی شروعات کی وجہ ہے، کون سی طاقت ہے اس فتنہ کے برانگیختہ کرنے میں معاون ثابت ہو رہی ہے؟ اسے اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے باتیں شاید بے جوڑ ہو جائیں، لیکن انشاءاللہ شریعت کی خلاف بات نہیں ہوگی۔ آگے پیچھے ہو سکتا کہ وہ ہو جائے، لیکن باتیں انشاءاللہ جو آئیں کتاب و سنت کے دلائل سے مدلل و مبرہن ہیں۔ اس فتنے کی شروعات کیسے ہوتی؟ ایک دور گزر چکا ہے جب یہ فتنہ عروج پر تھا، درمیان میں یہ فتنہ سرد پڑ گیا، پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بڑے ہی زور و شور کے ساتھ، اس کو احتسام کے ساتھ یہ فتنہ پھر سے سر اٹھا رہا ہے، یہ اٹھا رہا ہے۔ آخر اس کا سدباب کیسے ہو، اس سے بچا کیسے جائے، اور اگر یہ فتنہ پھیل رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے، ان چیزوں پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات، انسان کا علمی اور عملی جذبہ جب کمزور پڑتا ہے تو اس قسم کی صورتیں رونما ہوتی ہیں۔ اس کی صورتیں کئی ہوں گی انشاءاللہ بتاتا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی کو بڑا ماننے سے انکار کرتا ہے
کوچے میں گھماتا پھرے گا وہ بالکل ہی بے بس مجبور و لاچار اس کے ہاتھوں کے اشارات پر ناچ رہا ہے. لیکن جب اس کی گردن سے یا اس کے ناک سے نکیل چھوٹ جاتا تو اس کا معاملہ کیا ہوتا؟ ویسا خبیث قسم کا جانور ہے کہ انسان کی کھوپڑی ہی پر حملہ کرتا ہے اور اس کی کھوپڑی ٹھیک کرتا ہے. کہتے ہیں شکر میں وہاں ایسا اونٹ جس کے ناک میں لگام نہ ہو اکیلا. اب اگر کوئی انسان جس کے ناک میں اللہ اس کے رسول کا لگام وہ ٹوٹ جائے یا رشتہ توڑوا لے اس کی حالت کتنی خراب ہوگی اندازہ لگائیے کہ وہ جانور سے بدتر ہوتا ہے کہ بڑا نگاہی نہیں کرانا بل مدل سبیلا کہ انسان جانور بن جاتا بلکہ اس سے بھی کیا گزرا ہو جاتا. ان شر الدواب عند اللہ اور ہم نے کہا اللہ کے نزدیک جانوروں میں چوپایوں میں سب سے بدترین چوپایا وہ ہوتا ہے کہ جن کے پاس سننے سمجھنے دیکھنے سننے کی عمل کرنے یا غور و فکر کرنے کی صلاحیت ختم ہے. تو ایسا انسان انسانی شکل میں یا تو جانور ہوتا ہے یا تو شیطان ہوتا ہے. اللہ محفوظ رکھے اس قسم کی حرکات کو سمجھنا. تکفیر کا فتنہ اس کی شیوا کیسے ہوتی ہے؟ یا تو علم غرہ یا تو علم کی عدم موجودگی یا تو کسی انسان کے پاس علم نہیں ہے اور اس کے باوجود سب کچھ اپنے آپ کو سمجھتا ہے یا کسی آدمی کے پاس علم ہوتا ہے اور اس علم پر اس کو بڑا ناز ہو جاتا ہے. دونوں شکل میں گمراہی. اگر کوئی انسان علم سے بے بہرا ہو اور اپنے آپ کو اللہ میں سمجھتا ہو تو ہر کس کے ندانت و بدانت کے بدانت تو جہل مرکب ابد الجہل لگا. جو انسان کچھ نہیں آتا لیکن اس کا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم نے سب کچھ جان لیا ہے تو وہ جہل مرکب کا شکار ہوگا, کبھی کچھ نہیں جان سکتا. اور فتنہ تکفیر کی جڑ میں یہی خرابی پائی ہے. کیسے؟ اگر کوئی انسان ذمہ دار ہوتا ہے, دنیا میں یہ دعا سب سمجھیے, اگر کوئی انسان ذمہ دار ہوتا ہے اس کے ذمے بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو کوشش یہ کرے گا کہ ساری ذمہ داریوں کو نبھائے. لیکن اگر کوئی ذمہ دار نہیں ہے, وہ اکیلا ہے, نہ اس کا آگے کوئی نہ اس کے پیچھے کوئی, تو عاقبت کو سوچے بغیر یا تو اپنی زبان سے کچھ جملے استعمال کرتا ہے یا نہ عاقبت اندیشی میں کسی قسم کے اقدام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. نتیجتاً وہ تباہی کے گڈھے میں خود گرتا ہے اور اپنے پرفریب نعروں سے دوسروں کو بھی اس میں ڈھکیلنے کا سبب ہوتا ہے. کمیٹی باتیں یاد رکھیے, پھر باتیں سمجھنے کا آسانی ہے. قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھیں گے, دعا پڑھیں گے, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا. پھر صراط مستقیم کی تفسیر بھی,
صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ اللہ نے کن پر انعام کیا؟ قرآن مجید کی دوسری آیت میں اس کا تذکرہ بھی ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ نے انعام کیا ہے نبیوں پر، صدیقین پر، شہیدوں پر اور صالحین پر، ان کی بڑی اچھی رفاقت و دوستی ہے۔ گویا وہ راستہ جسے صراط مستقیم کہا گیا، وہ راستہ در حقیقت استقامت اختیار کرنے والوں کا راستہ ہے، اور استقامت اختیار کرنے والوں کی جماعت میں شامل ہونے کی جو درخواست کی گئی، ان جماعت کا تذکرہ بھی قرآن نے کیا ہے، نبی ہے، صدیق ہے، شہید اور صالح۔ اس کے بعد دو اور راستوں کی رہنمائی بھی کی گئی اور اس سے بچنے کی ترغیب دی۔ بتایا گیا کہ دو راستے اور بھی ہیں، وہ بھی آسمانی شریعت پر چلنے والا راستہ ہے، بتائے۔ لیکن ایک راستے پر چلنے کے نتیجے میں عذاب سے دوچار ہونا پڑا، اور ایک راستے پر چلنے کے نتیجے میں گمراہی کا فتویٰ ملا۔ کہتے آپ غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل۔ دوسرا کیا ہے؟ وَلَا-الضَّالِّينَ، اور اللہ ان کے راستے پر بھی نہ چلا جو لوگ گمراہ ہو۔ غور کیجئے گا، ایک قوم کا تذکرہ ہوا جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، وہ قوم غضب و لعنت کا شکار ہوئی، اور دوسری قوم کا جب تذکرہ ہوا تو اس کے سلسلے میں وضاحت کی گئی کہ وہ گمراہ قوم ہے۔ گویا نہ مغضوب علیہم کے راستے پر چلنا ہے، نہ گمراہ لوگوں کی روش اختیار کرنا ہے۔ دونوں سے مراد کیا ہے اور دونوں میں فرق ہے؟ مغضوب علیہم جن پر غضب نازل ہوا، اس سے مراد یہودی جو بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے ماننے کے دعویدار۔ دوسری قوم سے مراد عیسائی اور نصرانی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے ماننے کے دعویدار۔ دونوں میں فرق بھی ملحوظ رکھیے۔ اگر یہودیوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اور عیسائی غضب الہی کے بالمقابل گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہیں تو اس کی سبب کیا ہے؟ بتانے کا مقصود یہ ہے کہ امت مسلمہ سے پہلے یہ دو جماعتیں گزر چکی ہیں، دونوں آسمانی شریعتوں کے ماننے والی جماعت ہیں، دونوں کے پاس اولو العزم نبی ہونے کا دعویٰ ہے، دونوں کے پاس آسمانی کتاب بھی موجود ہے۔ تورات کے ماننے والے یہودی ہیں تو انجیل مقدس کو تسلیم کرنے والے عیسائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے کے دعویدار یہودی ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے کے دعویدار عیسائی اور نصرانی، دونوں آسمانی کتاب کو مانتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیے گا عیسائیوں پر غضب کا تذکرہ اس سورے میں نہیں، لیکن یہودیوں پر اللہ کے غضب کے نازل ہونے کا تذکرہ ہے۔ غضب کیوں نازل ہوا؟
اور یہ گمراہ کیوں؟ قرآن مجید میں کئی جگہ پر کئی اسباب بتلائے گئے. یہودیوں کے غضب الہی سے دوچار ہونے کے کئی اسباب، اس میں سے ایک سبب یہ ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ ذلک بأنہم یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ذلک بما عصوا وكانوا یعلمون. یہودیوں پر اللہ کے غضب نازل ہونے کی بنیادی وجہوں میں سے ایک وجہ یہ ہے یہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق قتل کرتے ہیں. ذالک بما عصوا وكانوا یعتدون. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ نافرمانی بھی کرتے ہیں اور حد سے تجاوز بھی کرتے ہیں. گویا اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا، اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرنا، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کر جانا، یہ وجوہات ہیں جن کے نتیجے میں ان پر غضب نازل. بتانے کا مقصود یہ ہوگا کہ ان وجہوں سے ان پر غضب نازل ہوگا. آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایسے وجوہات سے اپنے آپ کو بچائیں. گمراہی کا مسئلہ آیا عیسائیوں سے متعلق کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا لقد کفر الذین، ان لوگوں نے کفر کر دیا جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالی عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے. ان لوگوں نے بھی کفر کر دیا جنہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. اور ان لوگوں نے بھی کفر کیا جن لوگوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام تین میں کا تیسرا ہے. اور کیجیے گا عقیدت و الفت و محبت میں غلو اور حد سے تجاوز کرنے کے نتیجے میں عیسائیوں پر گمراہی کا فتویٰ لگا. شان گھٹانے، نبیوں کی تعظیم نہ کرنے اور آیات الہی کے وقار کو نہ پہچاننے کے نتیجے میں یہودیوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا. آج ان دونوں کے درمیان امت مسلمہ کو ہونا چاہیے، مگر افسوس یہ ہے کہ امت مسلمہ میں بھی افراط اور تفریط سے دوچار. ایک طرف بڑھانا اور ایک طرف بالکل ہی گڑا دینا. دونوں میں گمراہی ہے. اگر کوئی انسان گھٹاتا ہے تو اس میں زیادہ نقصان ہے، کوئی انسان بڑھاتا وہ بھی نقصان دے. یہودیوں نے شان گھٹایا، اللہ غضب نازل ہوا. عیسائیوں نے شان بڑھا دیا، اللہ کی جانب سے گمراہی کا فتویٰ ملا. ان دونوں کے درمیان کا راستہ ہے اسلام کا راستہ، یہ شریعت محمدی کا راستہ. اس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. دوسرا سپارہ کے پہلے پیش بیان ملے گی. ہم نے تمہیں ایسے ہی امت وسط بنایا، مطلب معتدل، راہ اعتدال والی امت، درمیانی امت. نہ اس میں انکار ہے اور نہ اس میں غلو ہے کہ انسان اگر انکار کرنے پر آئے تو تحت السلام میں پہنچا دے اور ماننے پر آئے تو تحت السلام سنا کر شما اللہ میں پہنچا دے. ان دونوں سے دور ہے درمیانی راستہ چلنے والی امت، امت مسلمہ امت وسط ہے. اور اسی امت وسط کو امت سوا بھی کہا گیا ہے اور اسی راستے پر چلنے کی درخواست کرتے ہیں سواء السبیل کی صورت میں اور اسی انداز سے سواء الطریق کی صورت میں یا صراط مستقیم کی صورت میں. یہ ایک طرح تمہیدی میری باتیں یاد ہے. اب آگے
مسلمہ میں بگاڑ کے اسباب یا فتنہ تکفیر کی شروعات. اگر آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیے ہوں گے تو گمراہ فرقوں میں خوارج کا نام آپ نے سنا ہوگا، جن کا عقیدہ ہے بات بات پر اسلام سے خارج کر دینا، کسی کام کو کیا یا نہیں کیا کفر کا فتویٰ لگ گیا. اگر کسی انسان نے کبیرہ گناہ کیا، بڑا گناہ کر دیا، گناہ کبیرہ کیا، تو گناہ کبیرہ کے مرتکب کو خارجیوں نے یا خوارج نے گناہ کبیرہ کے مرتکبین کو اسلام سے خارج بتا دیا. اس طرح آپ دیکھیں گے تو اسلام پر بچنے والے افراد بالکل ہی تھوڑے رہے. انبیاء کے علاوہ کوئی بھی انسان گناہ سے محفوظ نہیں ہے. تو جن جن لوگوں نے کبیرہ گناہ کیا، بڑا گناہ کیا، خوارج کے عقیدے کے مطابق وہ سب کے سب گمراہ ہو. یہ شروع زمانے میں ہو چکی اور نتیجے کے طور پر جب خارج مان لیا اسلام سے، دائرہ اسلام کی خارج کر دیا، تو ان کے بارے میں عقیدہ یہ رکھا جاتا ہے کہ سب کے سب جہنم میں چلے. نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مختصر آپ یاد رکھیں. جب عوام الناس کا اہل اقتدار سے یا اہل علم سے رابطہ کمزور ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان دوری جب پیدا ہوتی تو وہاں نفسانیت کا غلبہ ہوتا اور اپنے نفس کے مطابق کسی چیز کے نہ ہونے کی صورت میں نفسانیت پر مشتمل انسان فتویٰ دینا شروع کرتا. وہ اپنے آپ کو مبنی پر حقیقت سمجھتا ہے اور دوسرے کو گمراہی کے دلدل میں الٹا میں یقین کرتا ہے. اس کی صورت کیسے ہوگی؟ یہ در حقیقت کتاب و سنت کو، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے منہج و فکر کے مطابق نہ سمجھنے کے نتیجے میں یہ خرابی پیدا ہوتی ہے. عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ ہم رجال و نحن رجال. صحابہ بھی آدمی، تابعین بھی آدمی، ائمہ مجتہدین بھی آدمی، ائمہ محدثین بھی آدمی، ہم بھی آدمی ہیں. وہ اجتہاد کر سکتے تو ہم بھی اجتہاد کریں گے، وہ مسئلہ بتا سکتے ہم بھی مسئلہ بتائیں گے، وہ فتویٰ لگا سکتے ہم بھی فتویٰ لگا دیں گے. جب چھوٹا انسان کے اندر بڑے بننے کا جذبہ پنپتا ہے تو وہاں سے فتنہ تکفیر کا شروعات اور اس کا آغاز ہوتا ہے. اور کیجیے گا، قرآن نے حکم دیا ہے قرآن و حدیث کو، قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کے ساتھ ساتھ عملی دنیا میں صحابہ کرام کی متبرک جماعت کی صورت میں کتاب و سنت کو سمجھنا، اس کی رہنمائی قرآن نے کس نے کی. اگر کوئی انسان کتاب و سنت کو سمجھنا چاہے تو ہم ادھر ادھر کی تفاسیر کا مطالعہ کر کے سمجھتے ہیں تو گمراہی کے دلدل سے نہیں نکل سکتے. لیکن اگر ہم نے قرآن کو قرآن کی روشنی میں، قرآن کو حدیث کی روشنی میں، قرآن کو صحابہ کرام کی فرمودات کی روشنی میں، قرآن کو ائمہ مجتہدین کی روشنی میں،
یا قرآن کو اصحاب خیر القرون کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، یقیناً انسان گمراہی سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ یہ بات ادھر ادھر کی نہیں ہے، پڑھیے قرآن سورہ نساء کی یہ بات آپ کو ملے گی۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو انسان اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، من بعد ما تبین لهم الہدیٰ، ان کے لیے ہدایت کی باتیں ظاہر ہو جانے کے بعد پھر کیا فرمایا؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو انسان مومنوں کے راستہ کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بناتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ، جدھر اس کا رخ ہوگا ادھر ہی ڈھکیل دیں، پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم۔ غور کیجیے گا، ہدایت کے ظاہر ہو جانے کے بعد نہ رسول کی مخالفت کر سکتے ہیں اور نہ اتباع مومنین کے راستے کی مخالفت کر سکتے ہیں۔ مومنین سے مراد کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جس زمانے میں قرآن مقدس کا نزول ہو رہا تھا اس زمانے کے مومن بطور خاص مراد ہے جنہیں ہم صحابہ کرام کی جماعت کے نام سے جانتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، صحابہ کرام بھی ہمارے لیے معیار ایمان ہے۔ اگر ہمارا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کی طرح نہیں ہے وہ قابل اعتبار نہیں۔ قرآن کا آمنو کما آمن الناس، ایمان ویسے ہی لاؤ جس طرح لوگوں نے مانا ہے۔ کون لوگ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ بھی کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، صحابہ کی جماعت کو مخاطب کرتے اللہ نے کہا کہ اگر یہ لوگ اسی طرح ایمان لائیں گے جس طرح تم ایمان لائے ہو تب یہ ہدایت پائیں گے۔ تو صحابہ کی جماعت کو اللہ نے ایمان کا معیار قرار دیا۔ ہمیں ایمان کیسے لانا ہوگا؟ صحابہ کی۔ اب ہم دیکھیں صحابہ نے دین کے سمجھنے کے تعلق سے کون سا ذریعہ اور طریقہ بنایا؟ یہ صحابہ نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی کیسی تشریح کی ہے؟ صحابہ نے قرآن مقدس کی اور حدیث رسول کی کیسی تعبیر کی ہے؟ اگر ہم ان صحابہ جیسی پاک باز جماعت کی روش کو چھوڑ کر کسی اور کی روش کو اختیار کریں گے تو ہم دوسرے پر تو گمراہی کے خطبے لگاتے ہی ہیں، اپنے آپ کو گمراہی سے بچا نہیں سکتے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلم شریف کے حدیث ہے، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گناہ ہے، اور مسلمان کو قتل کر دینا کفر ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے، لیکن اس فتوے کی تشریح اور توضیح صحابہ نے کس طرح کی ہے، ہمیں بھی اسی انداز اس کی تشریح کرنا ہے۔ اگر اس کے برخلاف ایک انچ بھی آگے پیچھے ہم گئے تو پھر اپنے آپ کو ہم گمراہی سے نہیں بچا سکتے۔ عام طور سے جہاں سے کفر کے بولے داغے آتے یا کافر و مشرک بنانے کا فرمان جاری ہوتا ہے، ان کے حالات کا جائزہ لیجیے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی یعنی قرآن و حدیث کی منمانی تعبیر و تشریح کس طرح کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ چھوڑتے ہیں اور باقی کیسے؟
سیدھے سادے انداز میں سمجھیں. ابھی کچھ گروپ تیار ہوا, دوسرے جگہ بھی ہیں, شاید کلکتہ میں بھی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے شاید پوری دنیا میں صرف 55 مسلمان ہیں. کتنے؟ 55. اور اس میں سے 37 مسلمان صرف کلکتہ میں. پوری دنیا میں صرف 55 مسلمان اور اس میں سے 37 مسلمان کلکتہ میں ہیں. ان مسلمانوں کی نگاہ میں ابھی کوئی مسجد کے امام مسلمان نہیں ہے, یہاں تک کہ ائمہ حرمین شریفین بھی منافی سے کم نہیں. یہ فتنہ بڑا زور و شور کے ساتھ چل رہا ہے اور بدقسمتی کے لیے ہماری اس فتنے کا مورد الزام مولوی سلفی کو ٹھہرا ہے. فتنہ کہیں اڑتا ہے, نام نہیں چلتا کہ معروف سلفی کے یہ شاگرد لوگ ہیں جنہوں نے اپنے علاوہ سارے لوگوں کا کافر و مشرک بنا دیا. ان کو پتا نہیں کہ معروف سلفی کو بھی کافر ہے. میرا شاگرد کیسے ہوا؟ ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے, بڑی سنجیدگی اور متانت سے حقیقت کو سمجھیے. بڑا اچھا لیبل لگا کے آپ کے سامنے آئیں گے, تو فرشتہ صفت بن کے آپ کے سامنے آئے. اللہ اس کے رسول کی بات اس طرح کر آپ کے سامنے کریں گے کہ آپ کا دل ان کی طرف مائل ہو جائے گا اور منہ جائے گا, اور آپ دیکھیں گے بالکل یہ آسمان سے جبریل امین اتر گیا ہمارے سامنے, لگتا ہے کلام الہی کی تلاوت کر رہے ہیں. اور یاد رکھیے گا ان کی حقیقت کیا ہے. میں کچھ لفظوں میں کچھ دیر اس کی حقیقت کی وضاحت کروں. فتنہ تکفیر سے ہوشیاری عنوان دیا گیا, تکفیر کے فتنہ سے باخبر رہیے, ورنہ بڑی عیاری اور مکاری کے ساتھ یہ فتنہ آپ کے دروازے تک داخل ہو چکا ہے, بلکہ گھر میں قدم جما چکا ہے. نتیجے کے طور پر باپ اپنے بیٹے کو کافر کہتا ہے تو بیٹا اپنے باپ کو کافر کہتا ہے. لیکن لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی اس کفر کے فتویٰ کی سنگینی کیا ہے. اگر آپ نے کسی کو کافر کہہ دیا اور واقعی آپ کے فتوے کے نتیجے وہ کافر ہو گیا تو اسلامی اور مسلمانوں کے معاشرے میں اس کی پوزیشن کیا رہ جاتی ہے, اس پر بڑی سنجیدگی اور مدارس سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ نے فتویٰ دیا اور وہ انسان اس کفر کے لائق نہیں تھا تو وہ کفر کا فتویٰ کہاں جائے گا, اس کو بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام بخاری مسلم سے نقل کیا ہے کہ اگر کسی آدمی نے اذا قال الرجل لاخيه یا کافر, اگر کسی آدمی نے اپنے بھائی سے کہا اے کافر, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ آدمی کافر نہیں تھا تو وہ کفر کا فتویٰ کافر کہنے والے پر ہوتا ہے. اتنا محتاط ہونا چاہیے. آپ نے مجھے کافر کہا, اگر میں کافر نہیں ٹھہرا کہ آپ کے زبان سے کافر کہنے سے میں کافر ہو جاؤں, ایسا نہیں ہے. کافر تو وہی کہے گا جس کے پاس اتھارٹی ہے, پاور, اختیار ہے. کفر کا فتویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر کے فتوے کی وضاحت کریں گے, اللہ یہ فتویٰ دے رہا ہے. ہمارے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اگر آپ نے فتویٰ دیا اور میں کافر نہیں ٹھہرا, یہ فتویٰ میرے پاس رہے گا نہیں, پلٹ کے آپ ہی کے پاس جائے گا. اب تو ہم بچے, آپ کافر. اگر کسی نے ایسا کیا تو کیا ہوگا, کافر ہوگی. اب یہ بتائیے اس کافر انسان کے ساتھ اب آپ کا برتاؤ کیا ہوگا. بہت ہی آسانی کے ساتھ انسان فتویٰ دے دیا, لیکن غور نہیں کرتا ہے کہ اس فتوے کے بعد معاملہ کتنا سنگین ہوتا ہے. مان لیجیے شادی شدہ جوڑا ہے, ایک بار آپ نے کفر کا فتویٰ لگایا,
ثابت ہو گیا تو دونوں میاں بیوی نہیں رہ سکتے. کیوں؟ ایک مسلمان ایک کافر دونوں ایک نکاح میں نہیں رہ سکتے. ٹوٹ گیا نکاح. جو ہی اس میں سے کوئی مرتد ہوا اس کا رشتہ ٹوٹا. شوہر کا رشتہ بیوی سے ٹوٹا, بیوی کا رشتہ شوہر سے ٹوٹا. اب دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. اگر کسی کو آپ نے کافر کہہ دیا تو بڑا آسان سی بات ہے کہ ٹھیک ہے فلاں آدمی کے ہاتھ کا ذبیحہ نہیں کھائیں گے, گوشت نہیں کھا سکتے کہ وہ کافر ہے, کافر کا ذبیحہ نہیں کھا سکتے. یہ بھی اگر کے پٹ پٹ لوگ ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن و حدیث نے اہل کتاب یہود و نصارہ کو کافر کہا, اس کے باوجود کہا اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے حلال ہے, اہل کتاب کی عورتوں سے تمہارا نکاح کرنا حلال ہے. بڑی سورہ مائدہ. لیکن جب انسان قرآن و حدیث کی منمانی تعبیر کرتا ہے تو وہ قرآن حدیث سے اپنے آپ کو بڑھا لیتا ہے. مان لیجیے اگر کوئی انسان آپ کے مسلک کے مطابق آپ کے معیار کے مطابق نہیں اترتا ہے, آپ نے اسے کافر کہہ دیا, وہ تو مسلمان تھا نا, اسلام میں کلمہ پڑھا تھا. اب اگر کلمہ پڑھنے کے بعد بھی آپ کے کہنے کے بعد وہ کافر ہوتا ہے, کم سے کم اہل کتاب کے درجے میں تو رکھیں گے. تورات و انجیل کے ماننے والے کو اہل کتاب کہتے ہیں تو قرآن ماننے والے کو اہل کتاب کیوں نہیں کہتے؟ اور جب اہل کتاب کے درجے میں رکھیں گے تو اس کا ذبیحہ بھی حلال ہوگا, اس کی عورتوں سے نکاح کرنا بھی حلال نہیں ہوگا. اگر آپ نہیں سمجھتے ہیں تو سورہ مائدہ کی آیت کا جواب کیا دیں گے کہ ان اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے اور ان کی پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے. اب سمجھیے اور فیصلہ کریں. اسی پر بس نہیں, یہ تو آسان سی بات ہے. باہر کا فتویٰ دے دیا, ہم کو گوشت کھانا ہوگا, مرغی لائیں گے, خود ذبح کریں گے, کھا لیں گے. گائے کا ذبیحہ کرنے کی توفیق تو نہیں ملے گی, قوت اسلام سے محروم ہو جائیں گے. عید بقرعید میں دیکھا جائے گا. لیکن اس کے بعد جو مسائل آتے ہیں اس پر انسان سنجیدگی اور متانت سے غور نہیں کرتا. اگر کسی انسان کا باپ اس کے فتویٰ کی روشنی میں کافر ٹھہرا تو کافر باپ کے گھر میں مال غنیمت سمجھ کے رہتے کیوں ہو؟ نکل جائے وہاں سے. اور اگر تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا تو باپ کے انتقال ہونے کے بعد ایسے افراد بھی ہیں کہا ہم باپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ وہ کافر ہے. اور اسی بات میں باپ کی نماز جنازہ مت پڑھیے, لیکن باپ کی جائیداد کا وارث کس اصول کی بنیاد پر ہوگی؟ باپ تو کافر مسلمان ہے, لا یرث مسلم کافرا, کوئی مسلم کسی کافر کا وارث نہیں ہوگا. اگر آپ کا باپ کافر ٹھہر گیا تو اس کے زمین و جائیداد میں مال و دولت میں آپ کا ذرہ برابر حصہ نہیں. غور کیا آپ نے؟ اپنے بھائی سے پورے دن قتل و غارت کے لیے کر لیں گے ہمارا باپ کا حصہ ہے, تمہارا باپ ہی نہیں حصہ کا ہے. دین کی بنیاد پر رشتہ داری قائم ہوتی ہے اور اسی بنیاد پر وراثت ملتی ہے. مسلمان کا وارث کوئی غیر مسلم نہیں ہوگا اور کسی غیر مسلم کا وارث مسلمان نہیں ہوگا. یہ سب نزاکتیں ہیں جنہیں بڑے سنجیدگی اور متانت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے. رہا معاملہ کفر کے فتوے کا, فتویٰ دینے کا حق کس کو ہے؟ کون فتویٰ دیا؟ اپنی جانب سے کوئی بات کہنے کی بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا دیں. امام بخاری نے دوسرے محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ قرب قیامت میں, مفہوم اس کو بتاتا ہوں, علم کو اٹھا لیا جائے گا. پھر اس کی بدعت بھی نہیں. علم اٹھانے کا مطلب یہ بہت بڑا عالم ہے, اس عالم کو اللہ نے جاہل بنا دیا. علم اٹھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عالم تھا اس کے سینے سے علم چھین لیا اور وہ جاہل ہو گیا. نہیں. ينتظر العلم بقبض العلماء. اللہ تبارک و تعالی عالموں کو موت اور وفات دے کر علم کو اٹھا لے گا. گویا اہل علم چلے آگے, علم بھی چلا. عالموں کی
چیزیں علم کی برتری ثابت ہوتی ہیں، اور اگر عالموں کو اٹھا لیا گیا تو علم بھی اٹھ جا رہا ہے. یہ قرب قیامت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایسے حالت بننے والے ہیں. پھر کیا کہا؟ فَاتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا ثُمَّ سُئِلُوا أَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا فَأَضَلُّوا أو كما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب اہل علم اڑ جائیں گے، عالم دنیا سے چلے جائیں گے، کہا جاتا ہے موت العالم موت العالم، عالم کا مر جانا دنیا کا مر جانا، سونا ہو جائے. بتی جل رہی ہے، یہ روشنی علم کی روشنی ہے، اس طرح سے عالم کی روشنی ہوتی ہے. عالم ختم، اندھیرے میں رہے گا، کیونکہ علم کی روشنی ہے. کہا جب عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھانے کا ہوگا کیا؟ فَاتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا، جاہلوں کو لوگ اپنا سردار بنائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ ثُمَّ سُئِلُوا، اسی جاہل سردار سے مسئلے مسائل دریافت کی جائیں. پھر کیا ہوگا؟ افتوا بغیر علم، وہ جاہل سردار اپنی جہالت کو چھپا کر اپنی سرداری پر ناز کرتے ہوئے بغیر علم کے فتوے دینا شروع کریں. پھر کیا ہوگا؟ فَضَلُّوا فَأَضَلُّوا، وہ خود بھی گمراہ ہو جائیں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں. یاد رکھیے گا حدیث. اہل علم کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد جاہلوں کو سردار بنایا جائے، اور جہلہ حضرات اپنی جہالت کی خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے، اپنی سرداری اور چودراہٹ کے نتیجے میں منمانی تعبیرات کر کے منمانی فتوے بتائیں. وہ خود بھی گمراہی کے درد میں پھنسیں گے، دوسروں کو بھی گمراہی کے امین خان بھی گرا. صورتحال یہی ہے. جہاں سے تکفیر کے فتوے بٹتے ہیں، آپ ایسے لوگوں کا جائزہ لیجیے. وہاں اہل علم کی کوئی قدر نہیں، جبکہ انہی اہل علم کی کتابوں سے تھوڑا بہت آپ نے حاصل کیا. اگر انہوں نے عربی سے یا اردو میں یا انگریزی میں یا دوسری زبان میں ترجمہ نہ کیا ہوتا تو اب عربی کے عین سے ناواقف ہونے کے باوجود کہاں سے دعویٰ کریں گے؟ ہم سب کچھ معلوم ہے. انہی عالموں نے کتاب لکھی ہے، انہوں نے ترجمہ کیا ہے، انہوں نے آپ کو مسئلے بدلائے ہیں، انہوں نے مقدمات کی تشریحات آپ کے سامنے پیش کی ہے. تو ایسے عالموں کی کاوشوں پر پانی پھیرتے ہوئے اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے وہ بھی آدمی ہم بھی آدمی، تو یہیں سے گمراہی، فتنہ تکفیر کی گمراہی کا آغاز ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یاد رکھیے گا ویسے ایک بات، جاہلوں کی تحریک کبھی چلتی نہیں ہے. جو مسلمہ حقیقت ہو سکتا ہے وقتی طور سے جو آپ پھاٹا کی طرف ابل کے سامنے چلے آئے، لیکن اس کا حال کیا ہوگا؟ کچھ ہی دنوں میں سر پڑ جائے. البتہ کچھ لوگ گمراہی کے دلدل میں پھنس جائیں گے، ناقابل اندیشی کے نتیجے میں اس کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے، سارے گناہوں کا ذمہ دار خود بنے گا. مگر ایسے مواقع پر اہل ایمان کی دینی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر شخص کی سنی سنائی کہی کہائی بات پر توجہ دینے کے بجائے آپ کے لیے بنیاد ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. قرآن و حدیث کی روشنی میں کسی انسان کی بات کو پرکھیے اور پھر اس کے بعد اس مناسبت سے عمل کرنے کی کوشش کیجیے. جو جس کا جیسا دائرہ کار ہو اس دائرہ کار کو اسی کے لیے مخصوص کر دیجیے. فتویٰ دینا علماء فضلہ کا اس کی دل میں رکھیے. صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ ان کے سامنے کوئی بات لائی جاتی، وہاں بڑے صحابی موجود ہوتے ہیں اور ان سے پوچھتے، وہ خود اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم سے پوچھ لیے، وہ ذمہ دار. دین کو ہمیں صحابہ کرام کے طرز عمل پر سمجھنا چاہیے.
یہ سمجھنا ہمارا یقین ہو گیا کہ اب ہم سے بڑا دنیا میں کوئی عالم نہیں ہے. اس عالم علم کے غربے کے نتیجے میں جو فتویٰ بڑھا جاتا ہے، بسا اوقات اس فتوے کی زد میں وہ خود چلا آتا لیکن اسے شعور بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ اہل علم اگر کوئی مسئلہ بتاتے ہیں تو کتاب و سنت کے دلائل و براہین کی روشنی میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ، ذمہ دارانہ انداز میں جچے تلے الفاظ کے ذریعے سے مسئلہ بتانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتے ہیں واللہ اعلم بمرادہ، یا واللہ اعلم وعلمہ ادم، اللہ کو زیادہ معلوم ہے، ھذا ما عندی، یہ مسئلے بتا رہا ہوں یہ میری سمجھ کے مطابق. ہم نے بہت سے لوگوں کو سنا ہے جو تکفیر کے فتنے میں شامل ہے وہ بھی، جو نہیں شامل ہے وہ بھی. ان سے پوچھے جا رہی ہم نے تو کہیں حدیث میں نہیں پڑھا، کتنا حدیث آپ نے پڑھ لی؟ میرا دعویٰ یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں جو اس قسم کے جملے استعمال کرتے ہیں شاید حدیث کی کسی ایک کتاب کو بھی اس کا مطالعہ نہ کیا ہوگا. کیونکہ ہم نے تجربہ کیا ہے، ہمارے پاس ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نے حدیثوں کا مطالعہ کر دیا. صرف ایک کتاب کو میں حوالہ دے دوں کہ بخاری شریف، جس کا نام بخاری کیا جاتا ہے، جس کا ہمیشہ بخاری کا بخار چلا رہتا ہے، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو اس قسم کے اعمال کرتے ہیں اس میں سے 95% لڑکے ایسے ہیں جنہوں نے بخاری کو انما الاعمال بالنیات سے لے کر آخری حدیث تک مطالعہ پھر اشتیاق کیا. میرا تجربہ کیوں بھائی؟ وجہ اس کی کیا ہے کہ جو علماء حضرات ہیں جو خود انہی میں اوڑھنا بچھونا بنا کے رکھے ہیں، جن کا لکھنا پڑھنا کافی ہے، تحقیق و تفتیش جن کا مشغلہ ہے، ریسرچ کرنا جس کی فطرت ہے، مسائل معلوم کرنا جس کا عقیدہ ہے، مستقل اسی کام میں لگے ہوئے انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ ہم نے ساری کتابوں کا مطالعہ کر لیا. ہم نے بڑے بڑے محدثین کے کلمات پڑھ کہتے ہیں کہ ہم نے استقراء کیا، میں نے اپنی تحقیق کے مطابق کہا، یا میں نے اپنے انداز میں چھانبین کیا. میں اپنے انداز کی بات کہتا ہوں کہ جہاں جہاں میں نے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے وہاں وہی چیزیں نہیں ملی ہیں. پورے طور سے دعویٰ نہیں کرتا حدیث میں کہی کہا ہے ہما دانی کا سب چیز جاننے کا غرض جب انسان پہ سوال ہوتا ہے اس قسم کے فتوے ماننا شروع. اس لیے آپ سے میری گزارش ہے کیا کم از کم اپنے آپ کو یہ سمجھیے کہ ساری کتابوں کے پڑھنے کے بعد بھی آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں کہ نہیں ہے. کیوں بھائی؟ وجہ اس کی ہمارا آپ کا حافظہ اتنا مضبوط نہیں ہے کہ جو ہم نے پڑھا سب میرے ذہن میں. مفتیان کرام سے جو فتویٰ طلب کیا ہے تھا وہ جھٹ سے فتویٰ نہیں بتاتے بلکہ وہ اپنے لیے وقت مانگتے ہیں. فتویٰ کو نوشتہ تحریر میں لانے کے لیے آپ سے وقت لیتے ہیں. ہفتہ تو ہفتہ ان کے پاس وقت ہوتا ہے، وہ اپنی تحقیق کے مطابق کوشش کرتے ہیں، اپنی کوشش کے مطابق تحقیق کرتے ہیں کہ کہاں سے اس چیز کو ملائے اور کتاب و سنت کے دلائل سے مدلل کر کے اس کو پیش کریں. جن کا اوڑھنا بچھانا پڑھنا ہے، جن کا مشغلہ پڑھنا ہے، وہ بیچارے تو یہ کام کرتے ہیں، اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حدیث میں کہیں نہیں سنا. میں نے کہیں حدیث میں نہیں پڑھا. کون سے حدیث پڑھ لیا ہے آپ نے؟ کتنی کتابوں کا آپ نے مطالعہ کیا؟ تو اگر کوئی انسان اس قسم کا دعویٰ کرتا ہے انہیں ہوشیار رہنا چاہیے کہ آپ کے زبان سے نکلے ہوئے جملے کے نتیجے میں بہت سے لوگ کفر و شرک کے دائرے میں چلے جاتے ہیں. اگر واقعی آپ نے اسے پہنچا دیا ہے تو آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے پہنچانے سے انہیں کافر مشرک نہیں کیا. ورنہ ایک چیز اور یاد رکھیے، ترمذی شریف میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی کا قول نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں کسی چیز کے چھوڑنے پر صحابہ کرام مجموعی طور سے کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے الا الصلاۃ، سوائے نماز کے. مطلب کیا ہوا؟
ترک نماز کو صحابہ کفر سمجھتے تھے، وہ تارک نماز کفر کا مرتکب ہوتا ہے، تو تارک نماز کے کفر کے مرتکب ہونے پر صحابہ کرام کا اجماعی فتویٰ تھا، اس کے علاوہ کسی عمل کے بارے میں ایسا فتویٰ نہیں دیا خود امام ترمذی نے لکھا۔ پھر اگر کفر کا فتویٰ دیا ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بابا ہے، بلکہ یہ جملہ کہہ لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جنہیں ترجمان القرآن کہا جاتا، امام المفسرین کہا جاتا، جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا دی تھی، اللہم علمہ الکتاب وفقہ فی الدین، اے اللہ انہیں کتاب کے علم عطا فرما دے اور دین کی صحیح سوئی کو عطا فرما دے۔ قرآن کی آیات سے استدلال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کفر دون کفر، یاد رکھیے گا، ایک وہ کفر ہے جو غیر مسلم کرتے ہیں، ایک وہ کفر ہے جو مسلمان ہو کے کرتے ہیں، دونوں فرق ہیں، اور یہ فرق قرآن کی آیت کی روشنی میں حضرت عبداللہ بن عباس نے بیان کی۔ کیسے؟ سورہ مائدہ کی 3 آیت پڑھی جاتی ہے، عام طور سے انہی آیتوں کا منمانی ترجمہ اور اس کی تعبیر کرنے کے نتیجے میں کفر کے گولے بسائے جاتے ہیں۔ کیا ہے وہ آیت؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اس کی ایک آیت پر لوگوں کا فتویٰ چلتا ہے، کیا؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو انسان اللہ کے نازل کردہ احکام و قوانین کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہے وہ کافر ہے۔ یہ کام حکم ہو گیا، کہا اب یہ کام اللہ کے رسول کے خلاف کرتے ہیں، کافر ہو گئے۔ آپ نے نماز اللہ کے رسول کے خلاف پڑھی، کافر ہو گئے۔ آپ نے زکوٰۃ دینے میں اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں بنایا، کافر ہو گئے۔ یہ اس آیت کا مفہوم بظاہر بیان کرتے، لیکن ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے بالکل ہو بہو وہی الفاظ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تینوں ہیں یہ، جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کی روشنی میں فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے۔ تین جملے استعمال کرنے کیا ضرورت ہے؟ کہتے کافر ہیں، تین استعمال کیا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ آیت کا مفہوم حالات کی مناسبت سے سیاق و سباق کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے پیچھے دائیں بائیں حالات کی مناسبت سے انسان ان آیات کریمہ کا مفہوم متعین کرے گا کہ جو قرآن مقدس کی آیتوں کی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر